جمہوری معاشروں کے اندر فوج سے اقتدار کے لیے مدد مانگنا انتہائی نامناسب رویہ سیاست میں جانا جاتا ہے، اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یا ایسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر چھاپ لگ جاتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً سبھی جماعتیں جو ہیں مختلف وقتوں میں فوج کی مدد سے اقتدار میں آنے کے لیے راستہ تلاش کرتی رہی ہیں۔ ہماری پچھلے کئی دہائیوں کی تاریخ یہی ہے، اور جب اقتدار سے باہر ہوں تو اس وقت جمہوریت کے راہ گلاپے جاتے ہیں۔ تقریباً سبھی جماعتوں نے مختلف مواقع کے اوپر اپنے اوپر وہ چھاپ ضرور لگوائی جہاں پر اس وقت کی اپوزیشن نے الزام عائد کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، وہ آئی جے آئی کا قیام ہو، یا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، تو سب کو ان الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں پبلکلی اس چیز کو بار بار دہرا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ فوج کو اکسا رہی ہے کہ بغاوت کرے اور موجودہ حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، یا فوج کو کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیں۔ یہ شاید پہلا موقع ہوگا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس وقت کی اپوزیشن کو، اس وقت کے آرمی چیف یا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بتا رہا ہے، پبلکلی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ اکسا رہے ہیں ان کو بغاوت کے اوپر۔ اور ایسا ہی موقع ہے کہ جب نواز شریف جلسوں کے اندر نام لے کر آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا ان کے اوپر دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب پاکستان میں طرز سیاست اس وقت چل رہا ہے۔ ہم نے کچھ پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹس نکالے ہیں، ان کی وہ تقاریر جو جلسوں کے اندر کی گئی تھی پچھلے 3-4 ماہ 5 ماہ کے اندر، تو آپ ان کا بیانیہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی ڈھکے چھپے لفظ بھی نہیں رہ گئے، بڑے کھلے عام یہ چیز وہ بتا رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور آئی ایس آئی کے ڈی جی کے خلاف، یہ وہ نواز شریف ہے جو ضیاء الحق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا۔ فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بدلو۔ لندن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ باہر لندن میں بیٹھ کے فوج کے خلاف سازش۔ جب اب کہتے ہیں کہ آرمی کا چیف جو آئی ایس آئی کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے، تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے۔ فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے۔ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو۔ یہ جو پاکستان فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ پاکستانی فوج کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں، اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہیں گراتی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گرا دیں۔ وہ جو نواز شریف بیسکلی یہی کہہ رہا ہے نا کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ باجوہ کو اور آئی ایس آئی چیف کو گرا دو۔ نواز شریف نے جو تقریریں کی لاہور جلسے کے اندر یا گجرانوالہ کے اندر یا باقی جگہوں کے اندر، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو استعفیٰ مانگا گیا تھا، اور جب ہم نے یہ سوال پرائم منسٹر سے پوچھا تو ان کا بھی جواب سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ نواز شریف ہے، یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا۔ پہلے تو ان کو پالا فوج نے، کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ جنرل جلانی کے وہ سریا لگایا اس کو، اور اس طرح وہ فائنانس منسٹر ہمارے سامنے بنا ہے۔ وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو۔ بھئی آپ پرائم منسٹر تھے، اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی؟ آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو۔ اگر آپ کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، استعفیٰ دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں۔ بھئی میں ملک کا پرائم منسٹر آپ سیک کریں گے انہیں؟ کس کی جرت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ کس کی جرت ہے مجھے کہے؟ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی یہ سوال ہوا، اور خاص طور پر جو فیٹ ایف کا اجلاس ہوئے تھے جس میں اپوزیشن والے آرمی چیف سے ملاقات کرنے گئے، اور اس موقع کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ ملٹری آفیسرز کے ساتھ جو ٹاپ ٹیئر تھا اپوزیشن کی قیادت کا وہ رابطے میں بھی تھا، کیونکہ بڑا باقاعدہ انٹرسٹ موجود تھا کہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ قوانین جو ہیں اس میں رکاوٹ نہ آئے۔ تو جو مختلف چیزوں کے اوپر سوال جواب یا وضاحت تھی، بجائے یہ کہ وہ حکومتی نمائندہ کرتا، وہ آرمی آفیسرز کے ساتھ اس موقع کے اوپر انٹریکٹ کرتے رہے۔ یہ یہاں اسلام آباد میں کافی چرچا رہا اس بات کا۔ سوال ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ کیا کوئی ایسا بیک چینل کانٹیکٹ بھی ہے۔ مریم نے اس کا ایک موقع کے اوپر جی بی کے اندر
باقاعدہ اظہار کر دیا تھا کہ میرے دائیں بائیں لوگوں کو میسیجز بھی آئے ہیں. پھر یہ خبر یہ آئی کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نام نہ لیں جلسوں کے اندر آرمی چیف کا یا ڈی جی ISI کا, باقی آپ جو جلسے میں تقریریں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ بھی باتیں کہی گئی. تو ان سے سوال ہوا کہ کیا کوئی ایسا بیک چینل کانٹیکٹ موجود ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی جیسے کہ ہوتی ہے, کہ آپ پیچھے ڈھکے چھپے طریقے سے اپوزیشن سے بات چیت کا کوئی عمل جاری کیے ہوئے ہو؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے, میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے.